بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور امام حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر حضرت امام حسن اور امام حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت اور خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے
اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد کو حضرت علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دو شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیں اور اپنے لختے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، اور کچھ ہی لمحوں میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح عید کے دن امام حسن اور امام حسین کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔
صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے اور آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ امام حسین نے کہا، کسی نے نہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو وہاں حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہو؟ تو امام حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، پھر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلوا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بھی اہل بیت سے محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم